بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کیسے تعریف کریں اور اس کا شکر کیسے بجا لائیں، جس نے ہمیں زندگی میں بار بار مبارک اور افضل ترین ایام عطا کیے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ ایام جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو آپ نے سنا کہ سال کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیکی انہی دنوں کی نیکیاں پسند ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور پھر صحابہ کرام نے بالخصوص رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہی وہ عشرہ ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس سال کے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہی دن ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سعید بن جبیر تابعی ہوں، ابن رجب حنبلی ہوں، بہت سارے تابعین، صحابہ اور علماء، حتیٰ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو علماء کا اتفاق لکھا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں اس سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کیا ہی بہترین یہ ایام ہیں۔ ایک طرف ہم اور آپ اس عشرے کو گزار رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ہم اور آپ قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے سے قربانی کی، اس جذبے کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کعبۃ اللہ کے ارد گرد لاکھوں کا مجمع جمع ہے، بہت ہی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد حجاج کرام پہنچے ہیں حرم شریف میں اور پھر منتظر ہیں، اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ جب آج ذی الحجہ شروع ہوگا پھر ہم اس کے لیے اللہ کے حکم پر، اللہ کی اشارے پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جانے کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ وہاں پر اتنے خرچے کے بعد جو گئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور دن اسی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے طواف کرتے رہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے اب یہاں بیٹھنا نہیں، اللہ کے حکم پر چل دینا ہے۔ مینا کی وادیوں میں وہاں پر خیمہ زن ہونا ہے، وہاں پر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہاں سے وہاں پہنچے ہی گئے، ایک دن گزرا تھا، دل چاہ رہا تھا ذرا سستا نہیں، لیکن پھر اللہ کا حکم آتا ہے یہاں سے نکل جائیے۔ پھر عرفے کے دن عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ یہ عرفہ ہے جس کے تعلق سے اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفے کا، حج کا انتہائی اہم ترین دن، نہ صرف حاجیوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے بھی بڑا ہی اہم ترین دن، اس کے روزے کی تعلق سے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سابقہ اور آئندہ دونوں سالوں کی گناہ اللہ تعالیٰ عرفے کے روزے کے بدلے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حجاج کرام کے لیے روزہ وہاں پر رکھنا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں۔ ابھی وہاں پہنچے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ فوراً نماز پڑھ لیا جائے، جس طرح سے حکم دیا گیا، سکھایا گیا کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، لیکن وہاں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم چلتا ہے، ہماری خواہش نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہاں پر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر سے پڑھنا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ عبادت کے لیے گیا ہوا ہے، نماز سے بڑھ کر بہت سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن حکم ہے نہیں، 2 نمازوں کو ملانا ہے۔ اب وہاں پر اللہ سے مانگ رہا ہے، تھکا مانگا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں، یہاں پر بھی مغرب پڑھ لیں، وقت پر نماز پڑھ لیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اب طریقہ ہے، یہاں سے فوراً جانا ہے، مزدلفہ پہنچنا ہے، چاہے مغرب کا وقت نکل جائے۔ اس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے حج کے ذریعے سے ہم اور آپ کی، مغرب کے وقت سے نکلنا ہے اور وہاں پر نکل کر کے اسے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور پھر اس میدان میں جہاں پر چھت بھی نہیں ہے وہاں پر جا کے اسے 2 نمازیں ملا کر پڑھنی۔ ابھی وہاں پر پہنچا ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی سکون کی چیز نہیں ہے وہاں پر بظاہر، تو وہاں پر جو پہنچتا ہے ابھی سو رہا ہوتا ہے، ابھی صبح ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے پھر نماز پڑھ کے نکلنا ہے، تو پھر وہ نکلتا ہے، پھر جمرات کے لیے نکلتا ہے، طواف، قربانی، ہدایہ مختلف اس کے بعد کے امور انجام دیتا ہے۔ تو گویا کہ آگے کی تربیت ہو رہی ہے کہ اسے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، دل میں جو بات آ رہی ہے اس پر چلنا ہی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا کم ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اس کو بھی چھوڑنا ہے اور یہاں پر جانا ہے۔ حالانکہ حج کے بعد اگر آپ اپنی عرفات کے میدان میں جائیں، مینا میں جائیں اور وہاں پر عبادت کریں، عام زمین کی طرح ہے، اس کا ثواب جہاں پر دوسری جگہ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب ہے، لیکن اللہ نے مخصوص دنوں میں وہاں پر عبادت کا ثواب بڑھا دیا ہے، اپنا حکم وہاں پر نازل کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حج کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، آپ نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پر کس طرح سے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے صحابہ کو اس کی وجہ مشق کرا رہے ہیں۔ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم، تمہارے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، لے لو۔ صحابہ کرام آپ اٹھتے ہیں تو صحابہ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں صحابہ بیٹھتے ہیں، آپ چلتے ہیں صحابہ چلتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں صحابہ دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ مرضی اللہ کے نبی کی چلے گی، اپنی نہیں چلے گی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں فجر کے وقت اذان کے وقت اٹھنا ہے، دل میں آتا ہے تھوڑا سا سو لیں،
آرام کر لیں، نہیں، اللہ کا حکم ہے فوراً چلنا ہے۔ جوانی ہے تھوڑا سا ناز نخرے کر لیں، نہیں، اللہ کا حکم ہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ حج میں بھی اور پھر اسی طرح سے ہم جو عمل کریں گے، قربانی کا عمل، اس میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبادت ہے۔ کس طرح سے انہوں نے قربانی کی، کس طرح سے انہوں نے اپنے اکلونے فرزند کو اللہ کے حضور پیش کیا، اس کی پوری تفصیل آئندہ عید اور جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے آئے گی، اس پر مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، اتنا کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم قربانی کریں گے کس جذبے سے کریں گے۔ اللہ نہ کرے، ہزار مرتبہ اللہ نہ کرے، اگر ہمارے دل کے اندر عبادت کا جذبہ نہیں رہا، اتنا سارا خرچ کرنے کے باوجود ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، دلوں کا جذبات پہنچتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولكن ينظر الى صورکم واعمالکم، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں میں کیا جذبات ہیں، دلوں میں کیا امنگ ہے، دلوں میں کیا ولولہ ہے۔ میں میرے نوجوان دوستوں سے کہوں گا قربانی کو خدا نہ، قربانی کا انداز بھی کیجیے، عبادت سمجھ کر کیجیے، کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر ہم نے اس سے سبب حاصل کیا، اس وقت جو حالات ہیں ہم نے قدر نہیں کی، پھر اللہ کی طرف سے ہم پر اس طرح کی سختیاں گویا کہ حکومتوں کی شکل میں آئی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں دین کی ایک ایک نعمت کی قدر کرنی ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرنی ہے۔ جب آپ نعمت کی قدر کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ میرے بزرگوں سے بھی کہنا ہے کہ اپنے نوجوانوں کی طرف توجہ دیں اور ان کو اس طرح کی کوئی حرکت کرنے نہ دیں جس سے دین اور ہمارا اسلام بدنام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کئی سنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ابراہیمی جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ قربانی ایسی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔